بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چوائس آف کیریئر یہ ٹاپک جو ہے نا بہت ہی زبردست اور طلباء کے لیے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ ہر بندے نے اپنے مستقبل کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور بہت سارے لوگ اپنا وقت ان چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں جس میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتا. یعنی کہ کسی لوگوں کو دیکھ کر کسی جگہ چلے گئے، کوئی نوکری مل گیا، کوئی کام کر لیا، لیکن ساری زندگی اس کو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کام اس کی دلچسپی کا نہیں ہے. جبکہ کچھ لوگ جو خوش قسمت تھے وہ ایسے پروفیشن چن لیتے ہیں جس میں اسے بہت زیادہ انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، دلچسپی بھی ہوتا ہے، اسے وہ کام کرتے ہوئے مزہ آتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو پیسے بھی ملتے ہیں. تو یہ اس کامیابی کی سب سے بڑی بہترین ڈیفینیشن ہے. تو یہ بڑا اچھا ہے چوائس آف کیریئر کے حوالے سے. اگرچہ اس مضمون کے اندر اتنی ساری ڈیٹیل موجود نہیں ہے اس لیٹر کے اندر، پھر بھی ٹھیک ہے. تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا تھیم آف دس لیٹر از ڈیٹ. اس لیٹر کا تھیم یہ ہے کہ اس کے سمری ہے ڈیٹ ایوری باڈی چوزز اے کیریئر فار ہز لیونگ. کہ ہر بندہ اپنے روزگار کے لیے، لیونگ کا معنی روزگار کے لیے کوئی نہ کوئی مستقبل چن لیتا ہے، کام چن لیتا ہے. بٹ آفن پرووز ٹو بی رانگ پروفیشن. لیکن اکثر ثابت ہوتا ہے رانگ پروفیشن، غلط شعبہ یعنی کہ ثابت ہو جاتا ہے جس میں وہ گئے ہیں، غلط کام ثابت ہو جاتا ہے. وچ مینس جس کا مطلب ہے ہی ہیز نو انٹرسٹ ان دس ورک. جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور جاب ہی ڈز یا اس نوکری میں جو وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو کنسپٹ یہ ہو گئے، یہ اس کی ڈیفینیشن. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ غلط پروفیشن چننے سے کیا ہوتا ہے؟ اٹ میکس ہز لائف ڈل اینڈ بورنگ. یہ اس کی زندگی کو سست اور کاہل بنا دیتا ہے. اینڈ از اے گریٹ آبسٹیکل ان دا پروگرس اینڈ ڈیولپمنٹ. اور یہ تعمیر و ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس کی ذاتی تعمیر و ترقی میں بھی، اپنے ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں بھی بڑی رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو وہ کام اچھا نہیں لگتا ہے. اب اس کی مثال دے رہے ہیں یہ کیسے. فار ایگزامپل اے پرسن از ویری مچ انٹرسٹڈ ان بزنس. ایک آدمی کو بزنس میں بہت زیادہ دلچسپی ہے، اس کو کاروبار کرنا چاہتا ہے. بٹ ہی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب ان اے پلاسٹک فیکٹری. اور وہ پلاسٹک فیکٹری میں ایک نوکری کر رہی ہے، کسی بھی جگہ نوکری کر رہا ہے. Therefore اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو چوز اے رائٹ کیریئر. اس لیے ایک اچھا مستقبل چننا، اچھا کام چننا بہت ضروری ہے. ان اے لائف ورک فار ہز فیوچر. اور زندگی کے لیے ایک لائف ورک چننا ضروری ہے. یہ میں نے لائف ورک لفظ استعمال کیا جو میں ایک بہت بڑے شخص سے میں نے یہ الفاظ لیا ہے. تو لائف ورک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ کام جس میں آپ کو دلچسپی بھی ہو، مزہ بھی ہو، اس کو کام کرتے ہوئے آپ تھکے بھی نہ اور وہاں سے پیسے بھی آ جائیں. ان دس کنیکشن، اب اس سلسلے میں، اب یہ دیکھیں اس کہانی کا تسلسل. اس سلسلے میں دا فرسٹ امپورٹنٹ تھنگ از سیلف اسسمنٹ. اب یہ تو صحیح ہو گیا کہ آپ کے لیے ایک اچھا کام چننا چاہیے، آپ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے، یہ اگلا سوال ہے ہمارا. فرسٹ امپورٹنٹ تھنگ از سیلف اسسمنٹ. پہلا ضروری کام کیا ہے؟ سیلف اسسمنٹ کرنا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگلا اس میں لکھا ہوا اٹ مینز، اس کا مطلب ہے یعنی کہ سیلف اسسمنٹ کا مطلب ہے وی نیڈ ٹو سی، ہمیں یہ دیکھنا ہے وٹ فیلڈز وی آر انٹرسٹڈ ان، کہ ہم کس شعبے میں دلچسپی رکھتے ہیں، کس کام میں دلچسپی رکھتے ہیں. وٹ وی لائک ٹو ڈو ان آور فری ٹائم، کہ جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں ترجیحی بنیادوں پر وہ کیا ہے. اینڈ وٹ ورک وی کین ڈو فار اے لانگ ٹائم، اور کون سا کام ہے جو ہم لمبے عرصے تک کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ریوارڈ، بغیر کسی ریوارڈ کے، انعام کے، پیسوں کے. یعنی کہ کچھ کام ایسے ہیں جو بغیر پیسوں کے بھی کرتے ہوئے مزہ آتے ہیں، تو وہ اس کام کی بات ہو رہا ہے. وی آلسو ہیو ٹو سی، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے وٹ اسکلس وی نو، کہ ہمیں کیا ہنر آتے ہیں، اور ایجوکیشن، یا ہمارے پاس کیا تعلیم ہے. وی ہیو، ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس ہے. اٹ از آلسو امپورٹنٹ ٹو سی، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے دا فیوچر اسکوپ آف آور پیشنس اینڈ ٹیلنٹ، کہ ہمارے جو پیشنٹ، ہمارے اندر جو انتہائی جنون ہے اس کا مستقبل میں کیا اسکوپ ہے، اینڈ ٹیلنٹ، ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس کا کیا ٹیلنٹ، یہ بھی دیکھنا ہے. تو یہ دوسرا تھیم ہو گیا. اس کے بعد تیسرا تھیم ہے دا کیریئر ایکسپرٹ ڈو ناٹ ریکمینڈ اس. کیریئر کے ایکسپرٹ یعنی کہ کیریئر کاؤنسلنگ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہمیں ڈو ناٹ ریکمینڈ اس، وہ ہمیں ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں، مشورہ نہیں دیتے اسپیسیفک پروفیشن کی، کسی خاص پروفیشن کا. مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر بنے، آپ اچھا بزنس کریں، ایسا نہیں بتاتے. بیکاز کیونکہ
Everybody has a different interest. ہر بندے کی دلچسپی الگ الگ ہے. یہ آدمی حال میں کھڑا ہو کے یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ آپ فلان کریں، آپ یہ کام کریں، آپ یہ کام کریں، کیونکہ ہر بندے کی دلچسپی الگ الگ ہے. اینڈ اف اٹ از دا پرسن، یہ وہی شخص ہے، یعنی کہ آپ خود ہے who has to search and identify it. آپ کو دیکھنا ہوتا ہے اور آپ کو اس کو پہچاننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. This letter helps us. یہ لیٹر جو خط ہے ہماری مدد کرتا ہے to choose a career. ایک مستقبل چننے میں. اب یہ میں نے کہا اوپر دو کنسپٹ ہیں. پہلا کنسپٹ تھا کہ کیریئر کاؤنسلنگ کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے. دوسرا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. سیلف اسسمنٹ سے مراد کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اب دس لیٹر ہیلپس اس ٹو چوز اے کیریئر اینڈ اے لائف ورک فار اس. یہ لیٹر ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے لیے ایک اچھا کام چنیں. اٹ ٹیچز اس ہاؤ ٹو ہیو این اسسمنٹ. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے اسسمنٹ کیسے کریں. اسسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جانچنا، جانچ پڑتال کیسے کریں. فار دس ورک، اس کام کے لیے. although it seems to be a tough process. اگرچہ یہ ایک بہت مشکل پروسیس لگتا ہے، but will finally help us to select a job or work. لیکن آخر کار ہمیں اس کام کو چننے میں مدد کرے گا in which we are interested، جس میں ہمیں دلچسپی ہے. and can give us happiness along with finance. اور ساتھ ہمیں فائنینس کے یعنی پیسوں کے ساتھ ساتھ خوشیاں بھی ملیں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ کیریئر کاؤنسلنگ جو بھی کرتا ہے وہ آپ کو اوور آل بتاتا ہے، لیکن کسی ایک پروفیشن کا نہیں بتاتا. لیکن آپ کا اپنا ذاتی طور پر یہ کوشش کرنا چاہیے، ذاتی طور پر آپ کو سیلف اسسمنٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کو کون سا شعبہ اچھا ہے مستقبل کے لیے، کس کام میں آپ کو زیادہ دلچسپی ہے. ٹھیک ہے جی. بہت بہت شکریہ.